اگلی شام ہم شرابخانے میں اسی تلخ تجربے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ میزوں پر سرو کرنے والے ہندو لڑکے نے مجھے فون کال کے اطلاع دی اور میں چونک پڑا۔ میرے ذہن میں دور دور تک ایسا کوئی نام نہ تھا جو مجھ سے اس شرابخانے میں فون پر رجوع کرتا، لیکن وہ جو بھی تھا اتنا باخبر ضرور تھا کہ اس میکدے میں میری موجودگی کی اوقات سے پوری طرح واقف تھا۔ فون پر ایک خوابناک سی آواز سنائی دی۔ کاؤنٹر والا میرے سر پر مسلط اشتباہ آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا، لہٰذا میں ہاں سے زیادہ کچھ نہ بول سکا، بس سنتا ہی رہا اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ ہمیں محمودہ آباد بلایا گیا ہے۔ میں نے واپس اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں انہیں آگاہ کر دیا۔ کون تھا؟ جہانگیر نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ میں کاؤنٹر والے کی وجہ سے کچھ پوچھ ہی نہیں سکا۔ میں نے کہا شاید وہی خط والا تھا، کیونکہ اس نے کل 5 بجے میری موجودگی پر خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو پھر جلدی چلو۔ طارق نے اپنا گلاس ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ ہم چاروں ٹیکسی سے محمود آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹیکسی چھوڑ کر بتائے ہوئے پتے پر پہنچنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس مختصر لیکن پختہ مکان میں دقیانوسی وضع کا ایک ادھیڑ عمر شخص ہمارا منتظر تھا۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی بلا استفسار اندر بلا لیا۔ مکان مناسب اور خاصا محفوظ تھا۔ آبادی کے سرے پر واقع ہونے کی وجہ سے ہمارا پڑوسیوں کی غیر ضروری دخل اندازی کا خطرہ بھی نہ تھا۔ ہمیں ادھیڑ عمر شخص نے جس کمرے میں بٹھایا وہاں فون بھی موجود تھا، لیکن مجھے ادھیڑ عمر کی منحنی آواز سن کر سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ فون پر بولنے والی کی آواز خوابناک ضرور تھی مگر لاغر ہرگز نہیں تھی۔ یہ مکان ڈینی کے نام پر لیا گیا ہے، ادھیڑ عمر ہم میں سے کسی سے مخاطب ہوئے بغیر عمومی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ غالباً اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم میں سے ڈینی کس کا نام ہے۔ سال بھر کا ایڈوانس دیا ہے، 400 کرائے کے علاوہ بجلی گیس اور فون کے بل ادا کرنے ہوں گے۔ اور کام؟ میں نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ اس سے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہ صوفے سے اٹھ گیا، پھر فون کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، باقی ہدایات تمہیں فون پر ملیں گی۔ تو ہمیں یہیں رکنا پڑے گا؟ نادر نے چونک کر سوال کیا۔ شادی کو کئی برس ہو جانے کے باوجود وہ کم ہی گھر سے باہر رات بسر کرنے پر رضامند ہوتا تھا، کم از کم پہلی فون کال تک۔ ادھیڑ عمر کی لاغر سی آواز گونجی، چابیوں کا گچھا یہاں رکھا ہے، اب میں چلوں گا۔ میرے لیے وہ صورتحال ناقابل فہم سی تھی۔ پہلے مجھے سیڑھیوں کے قریب بلایا گیا، وہ وہاں مجھ سے ملنے کی بجائے کوئی محض مجھے دیکھتا ہوا گزر گیا، اور اب محمود آباد کے اس مکان میں بلا کر میزبان خود لاپتہ تھا۔ لے دیکھے وہ مدکوک بڈھا سامنے آیا تو وہ بھی گھر اور اس کے لوازم ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ کر یوں واپس جا رہا تھا جیسے ہم اس مکان میں مستقل قیام کے پروگرام کے تحت وہاں بلائے گئے ہوں، اور ابھی تک کام کے سرپیر کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے لپک کر اس کا راستہ روک لیا، اور پہلی کال کب تک آئے گی میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ بیچارگی سے شانے اچکا کر رہ گیا۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ فون آنے تک تم ہمارے ساتھ رکو؟ میں نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر کے سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے، وہ اس پاٹ آواز میں بولا، ہم اسی قدر کرتے ہیں جتنا حکم ملے۔ میرے لیے ہدایت تھی کہ یہاں کا چارج تمہارے حوالے کر کے فوراً چلا جاؤں، اور اگر یہ کوئی چال ہو۔ تم خود آئے ہو یہاں، میں نے تو نہیں بلایا تھا تمہیں۔ میں لاجواب ہو گیا، مگر پھر مجھے فوراً ہی ایک نیا سوال سوچ گیا۔ تم ہمارے لیے اجنبی ہو، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم نے اس مکان کا چارج صحیح آدمی کو دیا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسکراہٹ سے قطعاً نہ آشنا تھا۔ میں 4 آدمیوں کا منتظر تھا۔ میں مطمئن ہوں کہ تم چاروں ہو۔ ہوا کرے مجھے یہ سوچنے کا حکم نہیں ملا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، جانے دو اسے۔ جہانگیر ہاتھ اٹھا کر بولا، اگر یہ حکم کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا تو ایسے چڑی کے غلام کا یہاں کیا کام؟ میں نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ برا مانے بغیر نکاسی کے راستے کی طرف بڑھا چلا گیا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ انا اور غصے سے آری کوئی مشین ہو۔ ہم چاروں ٹیلی فون کے گرد بیٹھے پرجوش لہجے میں اس سنسنی خیز صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہے، اور آخر فون کی گھنٹی چیخ پڑی۔ میں نے بلا توقف ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، مکان پسند آیا؟ وہی بھاری اور غنودہ سی آواز میرے کانوں میں گونجی اور میرا دوران خون یک بیک تیز ہو گیا۔ جی ہاں، میں بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، مگر کام بھی مل جائے گا۔ بولنے والے کے لہجے میں کسی جھیل جیسا ٹھہراؤ تھا۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لو کہ کسی بھی قسم کا کوئی تحریری ریکارڈ نہیں رہنا چاہیے۔ پہلے حد کو بھی جلا دو۔ اب تم اسی مکان میں رہو گے اور میرا رابطہ براہ راست تم سے ہوگا۔ بہتر، میں اسی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تمہیں بلیک گولڈ کھپانا ہے۔ غنودہ آواز گونج رہی تھی، تم چاروں پر کافی عرصے سے میری نگاہ تھی۔ محنت کرو گے تو میں تمہیں آسمان پر پہنچا دوں گا۔ میرا تنفس تیز ہو گیا۔ ہم پوری کوشش کریں گے۔ مارکیٹ میں گھسنا ہمارے لیے دشوار نہ ہوگا۔ تم چاروں کو الگ رہنا ہے، پس پردہ رہ کر کارکنوں کا جال پھیلاؤ۔ میں تقسیم کا منظم بندوبست چاہتا ہوں۔ وہ تینوں سانس روکے امید بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھے جا رہے تھے۔ بہتر، کیا آپ میرے ساتھیوں سے بات کریں گے؟ میں اس پراسرار آدمی کی آواز سن کر حیران میں مبتلا ہوا جا رہا تھا۔ نہیں،
سختی سے کہا گیا۔ میں اپنی ذات کی طرح آواز کی بھی غیر ضروری تشہیر نہیں چاہتا۔ میری گفتگو صرف تم سے ہوگی، اپنا ٹیلی فون ہمیشہ تم ہی اٹھاؤ گے، بہت بہتر۔ میں نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ لہجہ بہ لہجہ وہ اجنبی آواز میرے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کرتی چلی جا رہی تھی۔ اب میں کل رات بات کروں گا، 7 بجے فون کے قریب موجود رہنا۔ بہتر، مگر کیا ہم چاروں کو اب اسی مکان میں رہنا ہوگا؟ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے سے پہلے مجھے ہوش آ گیا۔ تمہارے ساتھیوں کے لیے ضروری نہیں، مگر تم یہیں رہو گے۔ یہاں ٹیلی فون کی وجہ سے رابطے کی آسانی رہے گی مجھے۔ پھر تمہاری کھولی بہت تنگ و تاریک ہے، اس عفونت زدہ علاقے کے مقابلے میں تم یہاں آرام سے رہو گے۔ یہاں کا ساز و سامان، میرا فکرہ ادھورا رہ گیا۔ جو کچھ ہے مالک مکان کی ملکیت ہے، مگر کرائے میں شامل ہے۔ کل شام 7 بجے یاد رکھنا۔ دوسری طرف سے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میرا ہاتھ کیڈل کی طرف بڑھتے ہی بیک وقت ان تینوں نے بے چینی کے ساتھ سوال کیا۔ ان کی اشتیاق آمیز نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ بلیک گولڈ، میں نے ریسیور کیڈل پر رکھ کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی لمبی چڑھائی طے کر کے آیا ہوں۔ وہ مارا۔ نادر خان خوشی سے اچھل پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ کراچی وفاؤں کا شہر ہے، اسے بے وفا کہنے والے خود غدار ہیں۔ یہ تو میری لائن مل گئی مجھے۔ جہانگیر اسے گھورنے لگا۔ پہلے ڈینی کو اپنی بات پوری کرنے دو، ہمیں شہر میں چرس کی تقسیم کا نظام قائم کرنا ہے۔ میں انہیں بتانے لگا، باقی ہدایات کل ملیں گی، فی الحال اسی قدر بتایا ہے۔ کل کب آئے گا وہ؟ جہانگیر نے سوال کیا۔ شاید وہ کبھی سامنے نہ آئے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ساری ہدایات فون پر ملیں گی، اسی لیے اس مکان کا بندوبست کیا گیا ہے۔ کام بہت آسان ہے، لوگ دھندا کر ہی رہے ہیں، بس انہیں توڑ کر اپنے ساتھ ملانا ہے۔ 2-4 سے تو میں صبح ہی بات کر لوں گا۔ 7 سال پہلے کا نادر خان اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے بے چین تھا۔ ابھی تم کچھ نہیں کرو گے نادر خان، میں نے تادیبی لہجے میں کہا۔ پہلے ہمیں پوری طرح سمجھنا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بازار سے مختلف انداز میں سامنے آئے ہیں، وہ ہم سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ حتی الامکان خود پس پردہ رہیں اور نچلی سطح پر آدمی تیار کریں۔ بات معقول ہے، طارق نے تائید کی تھی۔ بھرم رکھا جائے تو بازار میں ہوا کھڑا ہو جاتا ہے اور بے ایمانی کا امکان معدوم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم چھوٹے موٹے رقیبوں سے بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ اگلی شام مجھے جو ہدایات ملی وہ واضح اور قابل عمل تھیں۔ پہلی کھیپ 5 کلو گرام کے ملنا تھی، جو ہمیں مقررہ قیمت پر بازار میں پہنچانا تھی۔ اس رقم میں سے 20% کمیشن وضع کرنے کے لیے تھا۔ 3 دن بعد جو شخص دوسری کھیپ لاتا وہ پہلی کھیپ کی رقم کا سرسبز لفافہ بھی لے جاتا۔ مال اور رقم کی آمد و رفت میں گو کسی گھپلے کا امکان نہیں تھا، مگر پھر بھی بلیک گولڈ کے الفاظ باہمی شناخت کا کوڈ مقرر کیے گئے تھے۔ طریقہ کار کے بارے میں جب میں نے وضاحت چاہی تو بس اسی قدر بتایا گیا کہ ہم چاروں کو حتی الامکان پس منظر میں ہی رہنا ہے۔ غنودہ آواز والے کے محتاط رویے کی بنا پر میں اس کا کوئی نمبر یا حوالہ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ حسب ضرورت وہ خود ہی مجھے فون کرتا رہے گا، گویا سارے روابط یک طرفہ ہوں گے۔ زیر زمین دنیا میں خود کو پوشیدہ رکھنے کا تصور اس سے قبل میرے لیے سراسر خیالی تھا۔ اکثر میں فلموں میں ایسے کردار دیکھتا رہتا تھا جو اپنے قریبی ساتھیوں سے بھی اپنی شخصیت کو راز رکھتے تھے اور کامیابی سے بڑے بڑے گروہوں کی سربراہی کرتے تھے، مگر میں عملی دنیا کا آدمی تھا اور اس کی تلخ حقیقتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ حقیقی زندگی میں ایسے کردار اپنانے والے کبھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھے گئے تھے۔ جرائم کی دنیا میں ہر شخص بزم خود 30 مارہان بنا رہتا ہے اور اس وقت تک اپنی ذات پر کسی کی برتری تسلیم نہیں کرتا جب تک اس کے ہاتھوں ہاتھ چاٹنے پر مجبور نہ ہو جائے، یا پھر شورا پشتوں کے گول میں اس کا نام چلتا ہے۔ جس کی پشت پناہی مضبوط ہو، بہت سی بااثر شخصیات کسی بدنام شخص کی سرپرستی کرتی تھی، یوں اسے سر عام منمانی کی اجازت مل جاتی۔ قانون کے محافظ اس کی سرگرمیوں سے درگزر کرتے رہتے اور کوئی بڑا جرم سرزدے ہو جاتا تو بااثر سرپرست قانون کی توجہ دوسری سمتوں میں مبذول کرا دیتے۔ ایسے بدنام لوگوں سے ہر ایک ڈرتا تھا۔ نام اور جرائم کی تشہیر ہی ان کی بالادستی کا سبب بنتی تھی اور کوئی ان کے آڑے آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ میں نے تو ایسے بھی واقعات دیکھے اور سنے تھے کہ کسی بااثر شخصیت کے پروردہ گنڈے نے کسی کا خون کر دیا، مگر واقعاتی اشاروں کے باوجود وہ گرفت میں نہ لیا گیا، بلکہ 2-4 کمزور ہسٹری شیئروں کو بند کر کے تشدد شروع کر دیا گیا، مگر وہ لوگ بدترین تشدد سہنے کے باوجود اصل قاتل کی نشاندہی کی جرأت نہ کر سکے، جس کے جرم کے وہ عینی شاہد ہوتے، کیونکہ ان کی سچی شہادت ان کی ہی موت کا پروانہ بن سکتی تھی۔ اور یوں کوئی گواہ نہ ہونے کے باعث قاتل اپنے ہتھیار سجائے نئے شکار کی لاش میں پھرتا رہتا۔ ناموں کے اس دور میں اپنی ذات کو تاریکی میں رکھ کر کسی بڑے دھندے کا خواب دیکھنا ناقابل یقین ضرور تھا، مگر شاید غیر حقیقی نہیں، کیونکہ میں بذات خود اس پراسرار تجربے سے گزر رہا تھا اور پوری سنجیدگی سے اس کا انجام دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر کام کا آغاز ہو گیا۔ ابتدا میں قدرے دشواری ہوئی، مگر پھر ہمارا دندہ اس سرت سے بڑھا کہ ہم خود حیران رہ گئے۔
چوتھے ہی مہینے میں ہم چاروں اس قابل ہو چکے تھے کہ شہر کے پسندیدہ علاقوں میں اپنے مکان خرید سکیں۔ مارکیٹ سے ملنے والی اطلاعات کا نچوڑ یہ تھا کہ ہمارے ذریعے تقسیم ہونے والی چرس اپنی نوعیت کے اعتبار سے عمدہ اور خالص ترین تھی۔ جو اڈوں سے خالص فروخت کرتے ان کے مستقل گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ملاوٹ کرنے والوں اونچی شرح سے منافع کما رہے تھے۔ شہر میں کسی کو علم نہیں تھا کہ چھوٹے موٹوں کو نکال باہر کر کے مارکیٹ پر قبضہ کرنے والا کوئی پردہ نشین تھا جو سارا کاروبار محض اپنی آواز کے سہارے چلا رہا تھا۔ حریفوں کو صرف اس قدر معلوم تھا کہ ڈینی، جہانگیر، نادر اور طارق اس دھندے کی روح رواں ہے۔ جب ہم چاروں کے نام حریفوں کے کانوں تک پہنچے تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ہم چاروں ہی جرائم کی دنیا کے گھاگ لوگوں میں سے تھے اور پھر ہماری رہنمائی کرنے والا بہت عالی دماغ تھا۔ مال کی کھپت بڑھتے ہی اس نے ہمیں اپنے اثاثوں کو پوشیدہ رکھنے کی سخت ہدایت کی۔ پھر ہمیں علیحدہ جز وقتی اسٹیٹ ایجنسیاں چلانے کا مشورہ دیا۔ ہم نے چھوٹے پلاٹوں کی خرید و فروخت سے ابتدا کی۔ 10,000 کی خریداری کے کاغذات 6,000 میں بنوائے، پھر 20 کی فروخت 30 میں ظاہر کی۔ یوں قانونی طور پر قلیل سے واجبات ادا کر کے 6,000 کی سرمایہ کاری پر 24,000 منافع ظاہر کر دیا۔ 2-4 ہی سودوں میں ہم اس قابل ہو چکے تھے کہ کسی مواخذہ کے بغیر اپنی مرضی کے مطابق بود و باش اختیار کر سکیں۔ ہمیں ابھرنے کی ترکیب سمجھانے کے بعد بوس نے بھی ہمیں اپنے اثاثوں کو پوشیدہ رکھنے کی پابندی ہٹا دی۔ حریفوں کے ایما پر پولیس نے نادر خان اور جہانگیر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر ان کی اچانک خوشحالی کا ٹھوس قانونی جواز دیکھنے کے بعد کوئی کچھ نہ کر سکا اور حریف منہ دیکھتے رہ گئے۔ لائن میں موجود دوسرے لوگوں کے برعکس ہم چاروں نے آبکاری اور پولیس کے عملے سے کوئی ربط ضبط نہیں رکھا، کیونکہ بھاری مقدار میں چرس لانا اور لے جانا ہماری ذمہ داری نہیں تھی۔ مال ہمیشہ مختلف جگہوں پر اور نئے طریقوں سے پہنچایا جاتا تھا اور کہیں ذخیرہ کیے بغیر محض چند گھنٹوں میں کاروں کے ذریعے شہر میں پھیلا دیا جاتا۔ اندرون ملک سے شہر تک چرس کی سپلائی لائن کیسے قائم تھی یہ ہم چاروں میں سے کسی کے علم میں نہیں۔ جب کبھی مال پکڑ جانے کی اطلاع آتی تو ہم فوری طور پر اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے اور ہر بار کوئی نہ کوئی معروف نام سامنے آ جاتا۔ مارکیٹ کے جانے پہچانے لوگوں کا مال پکڑا جاتا تھا مگر گمنام کی سپلائی بحال تھی۔ اس سلسلے میں میری اپنی سوچ تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہمارا سربراہ بھی آبکاری اور پولیس سے دور ہی دور رہتا ہے۔ عموماً سننے میں آتا تھا کہ آنے والی بیشتر منشیات محکمہ آبکاری کے عملے کے بعد اراکین کی رضامندی سے آتی ہیں۔ یہ رضامندی ہاتھ سے مہنگے داموں خریدی جاتی تھی۔ پھر یوں ہوتا کہ کسی کھیپ کی مخبری ہو جاتی یا پولیس کو اپنے ذرائع سے اطلاع مل جاتی تو آبکاری کے محکمے کو ناکارہ ثابت کرنے اور نیچا دکھانے کے لیے پولیس فورس پورے وسائل کے ساتھ حرکت میں آتی اور کروڑوں کی منشیات کی ضبطی کا ایک کارنامہ خبرات کی سرخیوں میں دمک اٹھتا۔ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا کہ آبکاری حکام اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے کوئی کھیپ پکڑ لیتے اور اعلیٰ افسران کی اچانک نگرانی کا عذر راشی عملے کو منشیات فروشوں کے سامنے روسیاہی سے بھی بچا لیتا۔ دونوں صورتوں میں وہی لوگ نشانہ بنتے تھے جنہیں چند اہلکاروں کی خوشنودی مطلوب رہتی تھی، جبکہ ہمارا باس اپنی ہر کارروائی کو اپنی ذات کی طرح اندھیرے میں رکھنے کا عادی تھا۔ نقطۂ آغاز میرے سامنے تھا۔ میں کسی ایسے آدمی کے لیے کام کر رہا تھا جو گمنام تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے دوسرے شہروں میں بھی اپنے کارندے پالے ہوئے تھے۔ میں اس تنظیم کے کسی اہم تر منصب کے خواب دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اپنی خواہش کا اظہار اس گمنام باس پر کر ہی دیا۔ میں خود پس پشت چلا جانا چاہتا تھا۔ میں نے تجویز پیش کی کہ جہانگیر کو گروپ کا سربراہ مقرر کر دیا جائے۔ بوس کا رابطہ بدستور مجھ سے ہی رہتا، اس آواز کا راز برقرار رہتا اور میں اس سے ملنے والے احکام کسی درمیانی آدمی کے روپ میں فون پر جہانگیر کو سنا دیتا۔ یوں عملی طور پر جہانگیر گروپ کا سربراہ بن جاتا۔ اسے قطعاً علم نہ ہو پاتا کہ اسے احکام دینے والا سربراہ نہیں بلکہ عملی طور پر میں خود ہوں۔ مگر تم کیوں اس تبدیلی چاہتے ہو؟ گمنام سربراہ نے میری بات پوری سننے کے بعد اس بھاری اور غنودہ آواز میں سوال کیا۔ کام کے ساتھ کاروباری رکاوٹیں بھی بڑھ رہی ہیں سر، میں نے ادب سے جواب دیا۔ ہم میں نمبر 3 کوئی نہیں۔ اگر میں کسی چکر میں آ گیا تو سارا کام رک جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جہانگیر کو آگے لایا جائے۔ میں بہوشی اس کی سربراہی تسلیم کر لوں گا۔ اگر خدا نخواستہ اسے ذک پہنچی تو پھر میں اپنی جگہ سنبھال لوں گا۔ تم بہت چالاک ہو ڈینی، ایک گہری سانس کے ساتھ کہا گیا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تمہاری مستقبل پر بھی نگاہ ہے۔ تجویز اچھی ہے، میں کل جواب دوں گا۔ اور پھر اگلے دن میری تجویز پر حکم صادر کر دیا گیا اور مجھے تازہ احکام سنائے گئے جو جہانگیر تک پہنچانے تھے۔ جہانگیر ان دنوں اپنے نئے مکان میں عیش کر رہا تھا اور وہاں فون کی سہولت بھی میسر تھی۔ میں نے نمبر ملایا تو پہلے ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، میرے کانوں میں جہانگیر کی بوجھل آواز سنائی دی۔ شراب پی رہے ہو تم؟ میں نے بدلی ہوئی آواز میں ماؤتھ پیس میں گرایا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ وقت جہانگیر کی شراب نوشی کا تھا۔ تم کون ہو؟ جہانگیر کی آواز سے خوف جھلک رہا تھا۔ اپنے حواس یکجا کرو اور پوری توجہ سے میری بات سنو۔ میں نے اپنے لہجے کی درستگی میں کمی نہ آنے دی۔ آج سے ڈینی کی بجائے تم سربراہ ہو۔ او سر، معاف کیجیے گا، میں پہچان نہیں سکا۔
جہانگیر کی آواز میں بوکھلاہٹ اود کر آئی۔ حکم سنتے ہی اس نے فرض کر لیا تھا کہ سربراہ بذات خود اس سے مخاطب ہے، پہلے کبھی آپ کی آواز سننے کا موقع نہیں ملا۔ اب کام تمہاری معرفت ملا کریں گے، میں گھر آیا، سب کو اس تبدیلی سے باخبر کر دو، اتنا کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ چند منٹ بعد ہی میرے فون کی گھنٹی بجی اور میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف حسب توقع جہانگیر تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ جہانگیر نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ تمہیں مبارکباد دینے کا موڈ بنا رہا تھا، میں نے اپنی اصلی آواز لیکن بے جان لہجے میں کہا۔ او تو تم باخبر ہو، کیا میرے پاس آ سکتے ہو؟ اب تو تم حکم دو، تعمیل کرنا ہی پڑے گی، میں نے آواز میں اداسی پیدا کرتے ہوئے جواب دیا۔ بکو مت اور فوراً چلے آؤ، ہم کھانا ساتھ کھائیں گے۔ میں اسی گھر پہنچا تو وہ وفور مسرت سے جہانگیر کا چہرہ دمک رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سیدھا ہوا اپنی خوابگاہ میں لے گیا۔ یار آج اس نے مجھے فون کیا، اس نے حیرت اور مسرت سے مغلوب لہجے میں کہا، جیسے وہ فون کال اس کے لیے بہت بڑا اعزاز رہی ہو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے سر سے ایک بوجھ ہٹ گیا، شاید وہ ہم سب کو بہت قریب سے جانتا ہے۔ جہانگیر کی آواز میں ہیجان برقرار تھا۔ جانتے ہو اس کا پہلا جملہ کیا تھا؟ میں احمقانہ انداز میں سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ میرا شراب نوشی کا وقت تھا۔ جہانگیر پرزور لہجے میں بولا۔ اس نے بلا کسی تمہید کے اسی بارے میں سوال کیا۔ ظاہر ہے وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں اتنا باخبر رہتا ہے تو اتنا بڑا بزنس سنبھال سکا ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، حیرت ہے، جہانگیر کے لیے اپنے جوش پر قابو پانا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ ہمارے بارے میں اس حد تک جانتا ہے اور ہم اس سے بالکل لا علم ہیں۔ اس چکر میں بھی نہ پڑنا، ورنہ وہ دوسروں کی عبرت کے لیے تمہاری کھال میں بھوس بھروا دے گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، جہانگیر پھریری لے کر بولا۔ اس کی آواز بھی کسی ہونہار بلڈاگ کی گراہٹ سے مشابہ تھی۔ میں دل ہی دل میں مسکرایا مگر بظاہر سنجیدگی برقرار رکھی اور یوں اس مختصر سے گروہ میں قیادت پر امن طور پر تبدیل ہو گئی۔ میں ہر میٹنگ میں موجود ہوتا تھا، فاضل وقت بھی زیادہ تر جہانگیر کے ساتھ گزارتا تھا، لہٰذا میں نے دوسری حیثیت میں جہانگیر کو ہدایات دیتے ہوئے کئی بار ایسی باتوں کا حوالہ دے کر جہانگیر کو خوفزدہ کیا۔ ابتدا میں اس نے 2-4 بار مجھ سے ذکر بھی کیا کہ سربراہ ہم لوگوں کی سرگرمیوں سے بہت زیادہ باخبر رہتا ہے، اسے پل پل کی خبریں ملتی رہتی ہیں، مگر پھر بھی اس نے ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ شاید اسے خیال آ گیا کہ وہ سربراہ کا نائب ہے اور میں اس کا ماتحت۔ میری ان حرکتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہانگیر پر اپنے نادیدہ باس کی دہشت بیٹھ گئی اور وہ ہر وقت اس سے حائف رہنے لگا۔ میں نے ان دنوں جہانگیر کا بہت ساتھ دیا اور ہمارا کاروبار پہلے سے زیادہ بڑھنے لگا، مگر وہ صورت سے زیادہ دن برقرار نہیں رہی۔ ہمارے ایک کارخانے نے ہماری حقیر رقم مال آگے بھیج کر ہضم کر لی اور کسی دوسری پارٹی کے لیے کام شروع کر دیا۔ جہانگیر کے لیے یہ ایک چیلنج تھا، وہ محض ایک آدمی ٹوٹنے کا سرسری واقعہ نہیں تھا بلکہ دوسرے کارندوں کے لیے ایک راہ تھی۔ اگر لطف الرحمان ایک ہی جھٹکے میں 2.25 لاکھ خرد برد کر سکتا تھا تو دوسرے بھی تالے آزمائی کر سکتے تھے۔ اس نے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی مگر لطف الرحمان کسی طرح ہاتھ نہ آیا۔ جہانگیر غبن کی رقم اپنی جیب سے سربراہ کو ادا کر چکا تھا، مگر اس واقعے کی مضمرات کے پیش نظر اسے میرا مشورہ قبول کرنا پڑا اور اس نے تیسرے ہی دن مجھے لطف الرحمان کی بدنیتی سے آگاہ کر دیا۔ میں اس معاملے میں بھرپور دلچسپی لے رہا تھا۔ اس طرح گمنام سربراہ کی قوت، صلاحیت اور طریقہ کار کا پوری طرح اندازہ ہو سکتا تھا۔ میں نے جہانگیر سے ملنے والی اطلاع منوعن آگے بڑھا دی۔ 3 دن کی تاخیر کیوں ہوئی خبر دینے میں؟ میں نے غنودہ آواز کا برہم لہجہ پہلی بار سنا تھا۔ جہانگیر اس بد معاملگی کو خود نمٹانا چاہ رہا تھا، مگر مجھے تم جواب دہ ہو، میں روز تم سے بات کرتا ہوں، مجھ سے ذکر کرنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ مجھ کو جھاڑ سنائی گئی۔ پہلی گڑبڑ تھی اس لیے معذرت خواہ ہوں، میں نے حفت آمیز لہجے میں کہا۔ فی الحال کام کو یکسر بھول جاؤ اور کل کا دن ایسے پبلک مقامات پر گزارو جہاں ضرورت پیش آنے پر تمہاری موجودگی کے 2-4 گواہ بھی مل سکیں۔ کل شام 4 بجے سے رات 11 بجے تک یہ احتیاط برقرار رکھنا، اس کے بعد سب آزاد ہوں گے۔ اوکے سر، میں پھریری لے کر بولا اور لائن بے جان ہو گئی۔ ایسی ہدایات کا مطلب محوم سمجھتا ہوں۔ میں نے فون پر جہانگیر سے وہ خبر کسی رد عمل کے اظہار کے بغیر سنی تھی، لہٰذا نیا حکم دیتے ہوئے میں نے اپنی دل کی بھڑاس نکالی تھی۔